ہمارے ملک کے محافظ دن رات سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کی دشمنوں سے حفاظت کر سکیں، جہاں پر زمینی اور فضائی حفاظت کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کئی مہینے سمندر کی گہرائیوں میں رہنا پڑتا ہے، اور ان کی یہ لائف کتنی مشکل ہوتی ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کو سب میرین میں ہی رہنا ہوتا ہے، انہیں باہر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر وہ کیسے ہزاروں فٹ گہرے سمندر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کی اس مشکل زندگی کے بارے میں بتاؤں گا، جنہیں دیکھنے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، نیوی میں موجود ان نوجوانوں کو ان کی سلیکشن، میڈیکل اور کچھ نفسیاتی ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے، جنہوں نے سب میرین میں جانا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کی گہرائیوں میں زندگی گزارنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سولجر کا مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کسی ایک کی چھوٹی سی غلطی بہت سے لوگوں کی جان کا خطرہ بن سکتی ہے۔ سب میرین کسی بھی ملک کا سب سے خطرناک ہتھیار سمجھی جاتی ہے۔ یہ سطح سمندر اور گہرائی میں دونوں جگہ پر چل سکتی ہے۔ یہ سب میرین راکٹ لانچرز اور میزائلوں سے لیس ہوتی ہے، جو کہ انہیں کسی بھی دشمن کے جہازوں کے لیے خطرناک بنا دیتے ہیں۔ یہ سب میرین کسی کی نظروں میں آئے بنا ہی دشمن کے گھر میں گھس کر ان کے پرخچے اڑا سکتی ہیں۔ لیکن ان سب میرین میں موجود جوانوں کو کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جب کسی مشن پر جاتے ہیں تو ان کا باہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، اور یہ مشن کئی بار 1 مہینے سے لے کر 7 سے 8 مہینوں تک چلتے رہتے ہیں، اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب اور کیسے واپس آئیں گے۔ اس سب میرین میں رہنے والے جوانوں کو سونے اور رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈبل بیڈ دیے جاتے ہیں، جہاں پر یہ سوتے ہیں، اور ان کے نہانے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ آبدوز میں موجود پانی پینے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی صورتحال میں ان کو ڈسپوزیبل سوٹ دیے جاتے ہیں، جو کہ سب کے لیے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اور یہ مہینے میں 1 آدھ بار ہی نہا پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کھانے میں زیادہ تر تیار فوڈ ہی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ٹن کی شکل میں پیک ہوتا ہے، اور کھانے میں چاول، دال اور اس طرح کی دوسری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہزاروں فٹ گہرے سمندر میں بغیر سورج کی روشنی کے زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جب یہ آبدوز سطح سمندر پر آتی ہے تو ان جوانوں کو کمر درد اور جوڑوں کا درد اور اس طرح کی کئی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی سمندر میں ہونے کی وجہ سے انہیں دن اور رات تک کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے اس آبدوز میں رہنے والوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔